بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 تک پہنچے تھے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ دیہات کے رہنے والے کچھ لوگ آ کر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ان سے کہہ دیں کہ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے، اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن وہ اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو ان کے اعمال میں کسی چیز کو دور نہیں رکھا جائے گا اور ان کے مکمل اعمال گنے جائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ مدینے اور اس کے اطراف میں کات آیا، اور اس کات سے کئی لوگ مجبور ہو کر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مدد حاصل کرنے کے لیے کہ انہیں کوئی مدد جو ہے مسلمانوں کی طرف سے مل جائے۔ ان میں سے ایک بنی اسد قبیلہ تھا، عرب کا رہنے والا تھا، خوش سالی اور قحط کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوا، تو اب ان کے ذہن میں ایک راستہ آیا کہ ہم جائیں مدینے میں اور اسلام کا اظہار کریں اور نبی کریم سے ہم مانگیں، مدد مانگیں اور سپورٹ مانگیں۔ تو اس بنیاد پر وہ آئے ہیں مدینے میں، اور انہوں نے آتے ہوئے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اب اس کے مقابلے میں خداوند تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان سے کہہ دو یہ ایمان نہیں لائے، یعنی اب تم صرف اسلام میں داخل ہوئے، اب ایمان تک پہنچنے کے لیے کافی مراحل ہیں۔ تمہیں ایمان تک پہنچنے کے لیے تمہیں عملی کام کرنے ہوں گے، نماز بجا لانی ہوگی، خمس و زکوٰۃ کا تمہیں حساب کرنا ہوگا، اور دوسرے معاملات ہیں اخلاقی لحاظ سے ان میں تمہیں توجہ دینی ہوگی۔ یہ اب ضروری ہے کہ یہاں پر ہم واضح کریں ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ علماء نے ایمان اور اسلام میں جو فرق بتائے ہیں وہ چار ہیں، چار فرق ہے ایمان اور اسلام میں۔ انسان توجہ رکھے کہ آیا وہ ایمان کے درجے پر ہے یا اسلام کے۔ اگر صرف اسلام کے ہے تو کوشش کرے ایمان کی طرف جائے، اور پھر خود اسلام کے اندر کئی درجات ہیں اور خود ایمان کے اندر بھی کئی درجات ہیں۔ دیکھیے نا، ایک آدمی جب مومن ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس کے مقام میں اور جو آدمی اس سے پہلے ہے فرق ہے، اور ایک ایسا مومن ہے جو صرف واجبات کو بجا لاتا ہے اس کے درجے ایمان میں، اور ایک ایسا مومن جو کہ واجبات کے ساتھ مستحبات کو بھی بجا لاتا ہے اس کے ایمان میں فرق ہے۔ بس علماء نے جو درجے بیان کیے، فرق بیان کیے اسلام اور ایمان میں، ان میں سے پہلا درجہ یہ ہے ایمان اسلام جو ہے وہ ظاہری ہوتا ہے، اس میں گہرائی نہیں پائی جاتی۔ آپ جب تشہد پڑھ لیتے ہیں، کلمہ شہادت آپ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ جاتے ہیں، تو اس وقت ایمان میں آپ داخل ہو گئے۔
لیکن اس میں گہرائی نہیں پائی جاتی کہ آپ عقائد کو مکمل طور پر جانتے ہو، توحید کا اقرار کرتے ہو، اس کی معرفت حاصل کرتے ہو، آپ کو انبیاء کی نبوت کا اقرار کرتے ہو، ان کی ہسٹری جانتے ہو، یہ نہیں ہے اس میں۔ بس ظاہری طور پر جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن جو ہے جب گہرے طریقے سے اخلاص سے اسلام کے اندر جاتا ہے، ہر چیز کا اقرار کرتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمان جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کو پھر آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اور آپ اس کے بارے میں فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا۔ شہادتین جاری کرنا کافی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، یہ دیکھنا کہ ایک ریزن کس وجہ سے وہ آدمی مسلمان ہوا ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوا ہے دنیاوی منافع کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے، تو اب کیا ہوا کہ وہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں۔ ایک نان مسلم کو کوئی لڑکی جو ہے مسلمان پسند آ گئی، اب وہ اسے کہتا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہو اور مجھ سے شادی نہیں کر سکتے ہو، تو وہاں پر یہ کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، مشکل نہیں ہے کوئی، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں، اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں، اب یہ آدمی مسلمان ہو گیا ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن ایمان کے درجے پر یہ آدمی فائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے اس میں غرض تھی، اس کے کلمہ پڑھنے میں ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کلمہ جو ہے وہ پڑھا ہے۔ بس اگر کوئی کسی ریزن کی بنیاد پر دنیاوی کسی فائدے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، لیکن ایمان میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلمے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی بجا لائیں، کلمے کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ایکٹیویٹی بھی کریں، کلمے کے ساتھ ساتھ آپ اصول دین پر ایمان رکھیں، فروع دین پر ایمان رکھیں، اور فروع دین کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، تو تب آپ مومن کہلائیں گے۔ بس کافی نہیں ہے ایمان کے لیے کہ انسان ظاہری طور پر اقرار کرے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام و ایمان میں فرق ہے کہ اسلام آپ نے کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے، آپ نے ایگریمنٹ لکھ دیا ہے، یا آپ مسلمان ہو گئے، لیکن ایگریمنٹ کی تنخواہ آپ کو تب ملے گی کہ اس ایگریمنٹ کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے، اس کے مطابق ایکٹیویٹی کریں گے، اس میں جو کنڈیشنز آپ نے رکھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس جو ہے اسلام لانا وہ ظاہری طور پر ہے، اور اسلام کو اگر آپ چاہتے ہیں ایمان میں تبدیل کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پریکٹیکلی کچھ کام کریں، تو تب جو ہے وہ آپ مسلمان کہلائیں گے۔ حدیث میں ہے ائمہ معصومین سے الایمان و اقرار، ایمان صرف اقرار و عمل، اقرار بھی ہے اور ساتھ عمل بھی ہے، والاسلام اقرار بلا عمل، لیکن اسلام یہ ہے کہ صرف اقرار کرنا ہے اور اس میں عمل جب نہیں پایا جائے تو ایمان کے درجے پر فائز نہیں ہوں گے۔ بعض علماء اس کی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، مسجد الحرام کی طرح ہے، اور ایمان کعبہ ہے۔ آپ جو لوگ گئے ہیں حج پر، عمرے پر، اور خدا تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، تو جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ایریا ہے نا وہ مسجد الحرام کہلاتا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، اور اسی مسجد حرام کے درمیان میں خانہ کعبہ ہے، اور اسلام بھی اسی طرح ہے کہ ایک وسیع ایریا ہے، وسیع ایسا ہے، اس میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جب فضیلت تب ہوگی کہ آپ خانہ کعبہ کے قریب ہوں گے، فضیلت تب ہوگی کہ آپ کو اگر فرصت ملے خانہ کعبہ کے اندر جا سکیں، فضیلت تب ہوگی کہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں گے، فضیلت تب ہوگی کہ خانہ کعبہ کے اندر جو نصب جو ہے وہ پتھر ہے حجر الاسود، اس کی آپ زیارت کر سکیں، اس کے قریب جا سکیں۔ اور اس کے علاوہ مرتبے میں فرق ہے، ایمان اور اسلام کے مرتبے میں فرق ہے۔ اسلام پہلا مرتبہ ہے، انٹرنس ہے،
لیکن اس میں جتنا آپ بہتری کرتے جائیں گے، جتنا زیادہ جو ہے اس میں آپ کوشش کریں گے، تو پھر ایمان کے درجے پر آپ فائز ہو جائیں گے۔ اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ عربوں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ پہلا نقطہ نکلتا ہے کہ ہر کسی کے دعوے کو قبول نہ کر لیں، اس کو پرکھیں، اس کو جانچیں، ہر کسی کی بات پر یقین نہ کر لیں۔ یہ آدمی آئے ہیں، انہوں نے آ کر دعویٰ کیا ہے، تو دعوے کے لیے ان کے پاس دلیل نہیں تھی، تو پیغمبر نے روک دیا، قرآن کی آیت نازل ہو۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو فوراً جو ہے وہ قانون کہتا ہے کہ آپ اس سے ڈگری مانگیں، اس کا نمبر ہے جو میڈیکل کا جو لائسنس نمبر ہے وہ مانگیں اس سے، تو تب اس پہ آپ یقین کریں۔ اور عربوں نے بھی اس طرح کیا۔ بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا، پاکستان میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں میڈیکل کے، تو کہہ دیتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں جی، اور جب تک آپ مکمل نہیں کریں گے، ڈگری نہیں ملے، آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پر بھی ابھی وہ ایمان میں داخل ہوئے عرب، ابھی کلمہ ہی پڑھا ہے تو انہوں نے فوراً آخری ڈگری کا نام لے لیا۔ وہ ایک پاکستان سے طالب علم آیا ایران میں، تو وہ آخری کلاس میں بیٹھتے تھے، یعنی کلاسوں کے سٹپ ہوتے ہیں، درس خارج جو ہے آخری کلاس ہوتی ہے نا، تو وہ آخری میں کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے، کہا میں نے اوپر سے نیچے آؤں گا جی، کہ سٹاپ پر جا رہا ہوں، وہاں سے نیچے آنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں، اوپر سے نیچے آنا نہیں چاہیے، نیچے سے اوپر کی طرف جانا چاہیے۔ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ ہر کسی کے دعوے کو قبول نہ کریں، اور دوسرا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو جھوٹے دعوے ہیں نا ان کو روکنے کی کوشش کریں، اگنور نہ کریں۔ خاص طور پر جب دین کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہمیں کسی سے کام نہیں، کسی سے لینا دینا نہیں، جو آدمی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے شریعت میں، اس کو فوراً روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور خاص طور پر پاکستان میں ہوتا ہے ایسا۔ ایران میں علامہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مجتہد سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ مجتہد جو ہوتا ہے وہ صرف ماہر ہوتا ہے فقہ میں، اور علامہ وہ ہوتا ہے جو فقہ میں بھی ماہر ہے، تاریخ میں بھی ماہر ہے، فلسفے میں بھی ماہر ہے، وہ 7 مختلف علوم سے پر مہارت حاصل کرتا ہے، تو اسے علامہ کہتے ہیں۔ ایران میں مجتہدین سینکڑوں ہیں، لیکن علامہ گنے چنے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں بدبختی ہے، جس کو بھی تقریر کرنی آ جاتی ہے، سٹیج پر چلا جاتا ہے، کروکلی ٹوپی اپنے سر پر رکھ لیتا ہے، جناح کیپ، وہ نیچے فوراً علامہ لکھ دیتا ہے۔ علامہ عربی کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ عالم، عام عالم، عالم دوسرے سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ علامہ یعنی ایسا آدمی جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنے علم کے مطابق اپنے لیے خطاب رکھنا چاہیے، عنوان رکھنا چاہیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے بغیر دلیل کے، اس کو روکیں، کنٹرول کریں اس کو۔ اور یہی قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ جتنا وہ ہے اتنا بیان کرے اپنے آپ کو۔ وہ پاکستان میں ایک آدمی مجھے ملا، تو وہ بیچارے تھے MBBS ڈاکٹر۔ میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹروں نے کہا میں اسپیشلسٹ ہوں۔ میں نے کس چیز کے؟ کہا ہارٹ کے۔ میں نے کہا پھر ڈگری آپ کے پاس ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس MBBS کے بعد زیادہ جس شعبے کے مریض آ جائیں، جس اسپیشلائزیشن کے، وہ اس میں اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے۔ میرے پاس یہ کیوں کہ ہارٹ کے مریض زیادہ آتے ہیں، اس لیے میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں۔ یعنی ایسا جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں معاشرے میں پھر وہ لوگ کہ جو محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو تگ و دو کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں پھر ترقی کی طرف رجحان نہیں رہتا۔ کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی جو میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنی سٹرگل کی، اتنی کوشش کی، میں بھی علامہ، اور جو آدمی کل تقریر جو اس نے بھی یاد کی ہے وہ بھی علامہ، پھر مجھے بھی چاہیے تھا کہ میں اتنی تکلیف نہ کرتا، میں بھی اسی کی طرح سر لگا لیتا، اچھی تقریر جو ہے یاد کر لیتا، اچھے نقطے لگا لیتا، 10 منٹ کی تقریر میں 20 منٹ کے نعرے حاصل کر لیتا۔ تو
تو یہ بہتر تھا میرے لیے. یعنی عقل نے، شریعت نے ایک معیار مقرر کیا، اس معیار پر رہنا چاہیے. کس کو؟ جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے کس چیز کا. اور پھر اسی سے ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انہوں نے کہا قالو اسلمنا، ہم اسلام، ہم قالو آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قرآن نے کہا تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن ان کو مایوس بھی نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، کہا ایمان نہیں لائے ہو لیکن یہ ڈگری تمہارے پاس ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. اب بعض اوقات ایک نقطہ ایک اور یہاں پر بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسلمان اور مومن میں جو فرق ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان جو عام مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، اور مومن وہ ہیں کہ جو شیعہ. یہ جو اصطلاح ہے کمپریہنسو نہیں ہے. ایک آدمی شیعہ ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، شیعہ ہے لیکن اہل بیت کی اتباع نہیں کرتا، شیعہ ہے لیکن محرمات سے نہیں بچتا، شیعہ ہے واجبات کو مکمل طور پر بجا نہیں لاتا، تو اب ہمیں اسے مومن نہیں کہہ سکتے. لہذا یہ درست ہے کہ مکمل ایمان کے لیے امیر المومنین کی ولایت ضروری ہے، لیکن امیر المومنین کی ولایت کافی نہیں ہے، ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. امیر المومنین کی ولایت حقیقی معنی میں وہ آدمی دعویٰ کر سکتا ہے اس ولایت کا کہ جو آدمی امیر المومنین کی سیرت پر چلتا ہو. وہ تب جو ہے وہ مومنوں میں شمار ہوگا، اور امام علی اس کے امیر ہوں گے کہ جب وہ امیر المومنین کی سیرت پر چل رہا ہو، اس کو فالو کر رہا ہو. امیر المومنین کا ایک پیارا جملہ ہے کہ خدایا جس طرح میں چاہتا تھا کہ میرا پروردگار ہو تو اسی طرح، اب مجھے توفیق دے کہ میں اس طرح ہو جاؤں جس طرح تو چاہتا ہے. ہم بھی یہاں کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین ہم جس طرح چاہتے تھے ہمارے امام ہو، آپ اس سے بڑھ کر ہیں، اب ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس طرح ہو جائیں جس طرح آپ چاہتے ہیں. امیر المومنین ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ نماز ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے. ہم سے چاہتے ہیں اخلاق ہمارا صحیح ہونا چاہیے. ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے حق حقوق کا خیال رکھیں. ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم محرمات سے بچیں، واجبات کو بجا لائیں. جب ان چیزوں میں آ جائیں گے، ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آٹومیٹکلی ہم امیر المومنین کے غلاموں میں شمار ہوں گے، ان کے مومنین میں شمار ہوں گے، ان کے مریدان میں شمار ہوں گے. کہنے سے نہیں ہوتا کہ میں مولائی ہوں، اس کے لیے ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے. جو آدمی بھی کہہ دے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو کوئی سے قبول نہیں کرتا. جو آدمی یہ کہہ دے کہ میں پہلوان ہوں اسے کوئی قبول نہیں کرتا. اس کو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک دفعہ کربلا ہم گئے زیارات کے لیے، تو نائی کے پاس چلے گئے بال کٹوانے لگے. میرے ساتھ ایک مومن تھے ناروے کے، تھوڑا سا دماغی طور پر تھوڑا سا تھے، وہ بیچارے مجذوب تھے. تو نائی کو جا کر کہنے لگے کہ تمہیں کیا پتا کہ ہم امیر، دنیا کے امیر ترین ملک سے آئے ہیں، ناروے سے. تو نائی بڑا سمجھدار تھا، وہ اپنے پاکستانی تھا وہاں. اس نے کہا مجھے تو تب پتہ چلے گا کہ 1000 کروڑ میری ہتھیلی پر رکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ آپ امیر ترین ملک سے آئیں گے. صحیح، صرف آپ کے کہنے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. ہمارے یہ کہنے سے کہ ہم مومن ہیں، امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، عزادار ہیں، کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی جب تک ہم عملی طور پر کوشش نہ کریں امیر المومنین کو فالو کرنے کی. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زبانی کلامی کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عملی کام نہ کرے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے. اور اسی سے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عمل انسان کو کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. اور بعض اوقات یہ دیکھیں نا، انسان ایک عمل کو چھوڑنے کے لیے ایک بہانہ بنا لیتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے.
کئی لوگوں کو ہم کہتے ہیں داڑھی رکھیں جی، کہتے ہیں ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے، عمل صحیح ہو جائیں کہ داڑھی رکھ لیں گے. یہ معنی صحیح نہیں ہے کہ ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھ لیں کہ اعمال صحیح نہیں، اعمال بھی صحیح کریں اور داڑھی بھی رکھیں، اور پھر داڑھی سے شروع کریں، شاید اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں. یعنی ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل نہیں ہوا تو دوسرا عمل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور بعض اوقات کیا ہے، ہم بہانے بنا کر عمل کرنے سے رک جاتے ہیں. خاص طور پر پاکستان میں ہوتا ہے، کسی آدمی کو نماز کا کہیں فوراً بہانہ لے آتا ہے کہ کپڑے میرے پاک نہیں، فوراً بہانہ لے آتا ہے کہ جی میں وضو نہیں کر سکتا ہوں، فون بہانہ لے آتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے جی. نہیں، وہی آدمی وہ فنکشن پر جانے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، فنکشن پر جانے کے لیے کپڑے تیار کر سکتا ہے، وہ اپنے کام کے لیے وہ ریڈی رہتا ہے. لیکن جب خدا کی بات آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی بات آتی ہے، تو وہ فوراً بہانہ لے آتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. جب انسان اپنے کام کر سکتا ہے، اس کے لیے تیار رہ سکتا ہے، اس کے لیے کنڈیشنز پوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے کیوں کنڈیشن پوری نہیں کر سکتا ہوں. اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ جو آیت کے اینڈ پہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے. وہ ایک آدمی کو میں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز چھوڑنا ترک کرنا بڑا گناہ ہے. اس نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے جی، معاف کر دے گا. میں نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں، کوئی کوشش ہے، کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے. ویسے رحمت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک آدمی کو آپ کہیں کہ کام کرو، کہتا نہیں جی بینکیں بھری ہوئی ہیں. وہ بینکیں بھری ہوئی ہیں تمہارے لیے نہیں ہے، وہ بینکیں بھری ہوئی ہیں، اس کو خالی کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے، اس سے پیسے نکالنے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ کی رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کس کے لیے؟ خمس دینے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ غریبوں کی مدد کرنے والوں کے لیے. بس رحمت اس کی جگہ ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اصول الدین کو عقائد کے طور پر اپنانا اور فروع دین کو عملی جامہ پہنانا، تب انسان کو خدا کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے. آج ٹائم کافی ہو گیا، تو یہاں پر ہم روکتے ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ جی میں بس جی چلیں، میں بس چھوٹا سا وہ تھا، آپ نے بہت اچھی تفصیل بیان کر دی ہے جو مسلمان اور مومن کا فرق ہے، اور اسی طرح وہ تھوڑا سا لینگویج کے حساب سے بھی جو ڈیفینیشن ہے علامہ صاحب کی اور عالم دین کی، اس میں ایک وہ مولانا ایک کا بھی ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اس کا وہ کس لیول پہ آئے گا؟ ایک علامہ صاحب ہے، ایک مولانا صاحب ہے، ایک مولانا کا جو ٹائٹل ہے صرف ہمارے پر صغیر میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں مولانا کہتے ہیں میرا مولا، میرا آقا. اور شاید شروع میں جو ہے وہ جو آدمی نماز پڑھاتا تھا تو اس کو عرب کہتے تھے کہ میرا آقا ہے، تو ہم پاکستانیوں نے سمجھ لیا شاید یہ مولانا کا کوئی ٹائٹل ہے. اب وہ مولانا جو ہے وہ صرف پاکستان میں استعمال ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ عام مسجد کا جو ہے وہ پیش نماز، اسے جو ہے مولانا کہا جاتا ہے. جو نماز پڑھاتا ہے، تھوڑے بہت مسائل کہہ دیتا ہے، زیادہ اس کے پاس لمبا چوڑا علم نہیں ہوتا، اسے مولانا کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد علامہ آ جاتا ہے. پھر علامہ میں ہمارے ہاں پاکستان میں اس کی ڈیفینیشن اور ہے اور ایران میں اور ہے، اور حقیقی ڈیفینیشن وہی ہے جو ایران والے استعمال کرتے ہیں. اور پھر اب مختلف اس میں آ گئی ہیں، ٹائٹل آ گئے ہیں علماء میں. سکت الاسلام ہے، حجت الاسلام ہے، حجت الاسلام والمسلمین ہے، اور اس کے بعد آیت اللہ کا ٹائٹل ہے، پھر آیت اللہ عظمیٰ کا ٹائٹل ہے، پھر اس کے بعد مرجع کا ٹائٹل ہے. اس کی مختلف ترتیب ہے. ہمارے ہاں جو 5 سال کا کورس ہے وہ کوئی آدمی پڑھ لے جو بی اے کے برابر ہے آج، اس کو کہتے ہیں حجت الاسلام. اور جو آدمی اس کے بعد مزید 3 سال کا کورس کر لے جو ایم اے کے برابر ہوتا ہے، اس میں ہو جاتا ہے حجت الاسلام والمسلمین. پھر اس کے بعد آگے مزید کورس کر لے
وہ تقریباً ہوتا ہے آگے 5 سال کا مزید کورس ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے 5 سال میں بھی ہو سکتا ہے 7 سال میں بھی ہو سکتا ہے. اس میں وہ آدمی کیا کہلاتا ہے؟ آیت اللہ کہلاتا ہے. اور وہ آیت اللہ کے لیے ایک معیار بھی علماء نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد وہ ایک کتاب ہے حوزے میں جس کا نام ہے کفایہ، وہ پڑھا سکتا ہوں، اسے آیت اللہ کہا جاتا ہے. یا درس خارج دے سکتا ہوں، اسے آیت اللہ کہا جاتا ہے. پھر جو آیت اللہ عظمی ہوتا ہے یا مرضی ہوتا ہے، وہ آدمی جو ساری چیزیں پڑھانے کے بعد توضیح المسائل لکھے، توضیح المسائل کو بڑے علماء کے سامنے پیش کرے تھیسس کے عنوان سے، وہ اس کو پاس کریں. اور اسی طرح وہ 200-300 افراد کے درمیان، علماء کے درمیان درس خارج دے، اس کو کرٹیسائز کریں، ان کی کرٹیسزم کا جواب دے سکے، تو پھر وہ آدمی آیت اللہ جو عظمی کہلاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض بات آیت اللہ عظمی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر وہاں ایک ایکسپرٹس کونسل ہے جو ان میں سے ایک آدمی کا انتخاب کرتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے مرجعیت کے قابل ہے. اور جب دیکھیں گے کچھ افراد سیم سطح پر ہیں علمی لحاظ سے، پھر وہ 2-3 آدمی کا اعلان کر دیتی ہے کہ یہ 2-3 آدمی قوم کے حوزے میں صلاحیت رکھتے ہیں کہ مرجع بن سکتے ہیں، ان کی تقلید کی جا سکتی ہے. آپ کو انتخاب ہے، آپ کو چوائس ہے، ان میں سے جس کا بھی جو ہے آپ انتخاب کر لیں اور جس کسی کو اپنے مجتہد اور مرجع کے عنوان سے چن لیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. جی السلام علیکم قبلہ. جی اسی سے درس سے ریلیٹڈ سوال تھا. آپ نے ذکر کیا یہ جو علماء کے درجات ہیں، تو اب جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے نواحی علاقے ہیں یا گاؤں وغیرہ ہیں، وہاں پر ظاہر ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی تھوڑے سے اتنے نہیں ہیں، جن کا لیول اتنا نہیں ہائی ہوتا. تو ظاہر وہ اپنی طبیعت کے حساب سے، اپنے اس کے حساب سے کرتے ہیں. اگر بہت زیادہ پڑھی لکھی بات کریں تو شاید ان کو سمجھ بھی نہ آئے. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ لوکل جو ایک ہوتا ہے ایک مطلب پڑھنے والے، تو وہ ایک ان کو سنتے ہیں. تو اس کو کیسے آپ حل دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر اس کے لیے ایک ایجوکیشن ہے، جو عوام ہے یا جو سننے والے ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان کا بھی درجہ اونچا ہونا چاہیے. بہت زیادہ پڑھی لکھی باتیں آپ گاؤں میں جا کے کریں گے، وہ ان کے اوپر سے گزر جائیں گی. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اس کا حل؟ مطلب یہ دونوں سائڈوں سے میرے خیال میں ایک ضرورت ہے کہ عوام میں بھی شعور آئے، تعلیم آئے، اور پھر جو پڑھنے والے ان کو بھی سلیکٹ کیا جائے اس طرح سے. کیا آپ کی رائے ہے اس کے بارے میں؟ یہ بڑی پیاری بات آپ نے پوچھی ہے. نہیں، جو آدمی خدمت کر رہا ہے، اچھا اس کا بیان ہے، اچھی خطابت ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا خطیب ہے، یہ آدمی اچھا بیان کرتا ہے، اچھی تبلیغ کرتا ہے، اچھا مبلغ ہے. لیکن اس کو علامہ کا ٹائٹل ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ علم اس کے پاس اتنا نہیں ہے. جس طرح ایک آدمی اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا ڈیل کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں خدا نے شفا بھی رکھی ہے، لیکن وہ پروفیسر نہیں ہے، تو ہم اس کو پروفیسر کا درجہ نہیں دے سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کے ہاتھ میں شفا ہے، ڈیل اس کی اچھی ہے، اس کو جو ہے وہ شفا ملتی ہے مریضوں کو، یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. لیکن اس کو اپنی طرف سے کوئی ڈگری نہیں دے سکتے کہ ہم اس کو پروفیسر کہہ دیں، اسوسیٹ پروفیسر کہہ دیں، یا اس کو کہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ پی اے اس میں میڈیکل میں سائنسدان بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، کہ دو شعبے جی الگ ہیں، بہت شکریہ. خطابت علیحدہ چیز ہے اور علم علیحدہ چیز ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں دونوں ہیں، علمی اور خطابت بھی ہے. جس طرح مثلا شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، علم بھی ہے ان میں، خطابت بھی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں صرف خطیب ہیں، لیکن علم ان کے پاس نہیں ہے، خطابت ان کی اچھی ہے، بیان ان کا اچھا ہے، طریقہ کار ان کا بہت اچھا ہے. جس طرح ہمارے ہاں وہ تلاڑا صاحب ہیں، اچھا بیان کرتے ہیں. یا طالب جوہری صاحب تھے، جس طرح خطیب بھی اچھے تھے، عالم بھی تھے، علم بھی ان کے پاس بہت اچھا تھا، اچھی سطح کے وہ جو ہے وہ علمی لحاظ سے ان کو ہم کہہ سکتے تھے علامہ بھی ہیں، اور جو ہے وہ خطیب اعظم بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، خطیب اکبر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. دونوں چیزیں. یہ اور کوئی سوال ہے؟ یہ آسم نے ہاتھ کھڑا کیا. جی السلام علیکم. جی اسی سے متصل سوال تھا میرا، کہ جو عہدے بیان کیے ہوئے ہیں، جیسے علامہ طالب جوہری تھے، ان کے لیے وہ ان کے ساتھ لگتا بھی تھا کہ علامہ طالب جوہری. آپ نے جو بتایا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس لیول، مطلب اس سطح پہ پہنچ چکے تھے. تو غالباً وہ کراچی یونیورسٹی میں اسلامک ڈپارٹمنٹ میں، مطلب وہ پروفیسر بھی تھے یا اس طرح کی پڑھاتے بھی تھے وہاں پہ. سوال میرا اصل میں یہ ہے کہ اہل تشیع میں بھی ہیں کچھ درجات، آپ نے بتایا کہ اس کا بھی کوئی مطلب کوئی
वैसा नहीं है कि पक्का नहीं बना हुआ है, हिसाब किताब सही नहीं है कि मतलब कौन सा किसके लिए है, लेकिन अहले सुन्नत में भी है, शेखुल हदीस है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इन दोनों के जो ओहदे हैं, ये कोई ऐसा है कि जो मतलब साथ साथ बैठते हों, बराबर हों, इस तरह का? तो एक शेखुल हदीस है, हमारे यहाँ भी इस तरह का कोई हो, और इनके यहाँ जो है वो हमारे यहाँ भी इस तरह हो, ताकि कोई मतलब स्टैंडर्डाइजेशन हो सके इस चीज़ों में। जी, असल मसला ये है कि ये जो ओहदे खुदा की तरफ से तो नाज़िल नहीं हुए, कुरान में तो उनका तज़किरा नहीं है, हदीस में नहीं है, ये खुद बनाए हुए हैं, स्कूल ऑफ थॉट मुख्तलिफ हैं, इस हवाले से ओहदे जो है वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन बाज़ औक़ात रैंक मिलते हैं। मसलन मौलाना का लक़ब है शिया और सुन्नी में, पाकिस्तान में तकरीबन सेम है। इसी तरह उनके यहाँ शेखुल हदीस है, फिर मुफ्ती होता है, मुफ्ती आज़म होता है। ये क्योंकि सिस्टम हमारे मुख्तलिफ हैं, उनके यहाँ इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया है, वो मुर्दा मुज्तहिद की तक़लीद करते हैं, इसकी वजह से उनके यहाँ मुज्तहिद नहीं है, लेकिन उसकी जगह जो मुफ्ती होता है, और उनके मुफ्ती और हमारे मुज्तहिद में फ़र्क ये है कि उनके जो मुफ्ती होते हैं वो जो कानून कुल्ली किसी मुज्तहिद ने दिया है उसको जुज़ियात पर फिट करते हैं, वो एप्लीकेशन का काम करते हैं, सिर्फ अप्लाई करने का, कि ये मसला आ गया है तो इस मसले पर जो इमाम अबू हनीफा ने इरशाद फरमाया इसको यहाँ किस तरह फिट कर सकेंगे, और यहाँ पर आया उस पर फिट होता ही नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि उस मसले से मुतल्लिक नया इस्तिंबात होता है, कुरान की आयत को ढूंढा जाता है, हदीस को ढूंढा जाता है, करने के बाद इस मसले की जो है वो मुश्किल को हल किया जाता है। सिस्टम मुख्तलिफ होने की वजह से हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि हमारा कौन सा ओहदा उनके कौन से ओहदे से मिलता है, हमारा कौन सा रैंक उनके कौन से रैंक से मिलता है। हत्ता खुद शरई इस्तिलाहात में फर्क है, हमारे यहाँ 5 हुक्म है, उनके यहाँ जो है 5 से ज्यादा अहकाम है। हम कहते हैं वाजिब है, हराम है, मुस्ताहब है, मकरूह है, मुबाह। उनके यहाँ क्या है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, मकरूह है, मकरूह तहरीमी है और मुबाह है। ये टर्म का भी मुख्तलिफ है। मसला ये है कि हमने जो अक्सर चीजें जो ली हैं, जो अहकाम है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से ली, और हमारे तक जो है 3री-4थी सदी हिजरी तक जो है वो आइमा अतार से अहकाम आते रहे। उनके यहाँ नबी पाक के बाद सिलसिला कट गया, इस वजह से काफी जो है वो इस हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है, और हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट कहीं सेम चीज जो है वो होती है, जिस तरह दुनियावी मामलात में होता है। देखिए ना, 3-4 सिस्टम है दुनिया में, वज़ीर आज़म होना, सदर होना, चांसलर होना, और बाज मुल्कों में सेम सिस्टम है लेकिन सदर के अख्तियारात मुख्तलिफ हैं। ईरान में भी सदारती इंतजाम है, पाकिस्तान में भी सदारती इंतजाम है, लेकिन कहाँ ईरान का सदर की फुल अख्तियारात है उसके पास, कहाँ पाकिस्तान का सदर जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पर जो है अमल करता है। नाम एक ही है, रैंक ये है कि अख्तियारात मुख्तलिफ हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक सवाल और था, जैसे आपने पढ़ाई के निज़ाम के बारे में बताया था, तो हमारे यहाँ यूके वाला सिस्टम है कि 2 साल का बैचलर्स होता है, फिर 3 साल का बैचलर्स ऑनर्स होता है। अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से 4 साल का बैचलर्स है। आपने बताया कि इसी तरह कोई निज़ाम उलमा के ईरान में भी 5 साल का समझ लें वो बैचलर्स है। आपने नाम भी लिया था हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, जो है वो मास्टर्स के मुताबिक है। तो इस तरह का मतलब ये तकरीबन उसके बराबर बराबर ही तकरीबन चल रहा है, या ये मतलब सिस्टम थोड़ा सा अलग ही है ये? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अब जो नया सिस्टम आया हौजे में ना, कौम में खास तौर पर, वो उसके लिए बैचलर के लिए 126 होते हैं, यूनिट होते हैं, क्रेडिट कहते हैं, यूनिट कहते हैं उसको, फारसी में वाहिद कहते हैं उसको, वो होते जी हैं। क्रेडिट और आवर्स कहलाते हैं। ये आवर्स क्रेडिट कहलाते हैं। आवर्स कहलाते हैं। जी, वो क्रेडिट आवर्स कहलाते 126 है। और जो एमए है उसके लिए 33 जिनमें से 4 जो है होते हैं उसके थीसिस के होते हैं। फिर पीएचडी जहां आ जाती है तो पीएचडी में भी जो है वो 10 या 12 इसके थीसिस के हैं, बाकी 28 जो है वो इसके क्लासों के होते हैं और आवर्स के होते हैं, जहाँ क्लास में जाकर बाकायदा जो है वो पढ़ते हैं। पहले सिस्टम एनुअल सिस्टम था, लेकिन अब उन्होंने क्रेडिट वाला सिस्टम बना दिया। और क्रेडिट सिस्टम में एक फायदा यह है कि जब आप बीए की सतह पर पढ़ रहे होते हैं, आप उसको 3.5 साल में भी मुकम्मल कर सकते हैं और 5 साल में मुकम्मल कर सकते हैं। यानी हर महीने में आप 24 क्रेडिट लें, आवर ले लें, हर सेमेस्टर में 24 ले लें,
تو آپ جلدی ختم کریں گے، آپ 17 لیں گے تو دیر سے ختم کریں گے، اور ہر سیمسٹر میں کم از کم 17 لینے پڑتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 24 لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ یہ ایک سسٹم ہے وہاں کا جو نیا جو ہم نے پڑھا ہے، یا ہمارے بعد والے بعض علماء پڑھ رہے ہیں۔ ہم سے پہلے سسٹم وہ سادہ سسٹم ہوا کرتا تھا کہ وہ 3-4 کتابیں ہوتی تھی، وہ پڑھنی ہوتی تھی استاد کے پاس، اس کے بعد امتحان دینا تھا۔ جزاک اللہ۔ آخری چیز یہ کہ جب ہمیں اہل تشیع کے اندر ہمارے پاس تقلید کیا ہوتا ہے کہ تقلید کی جاتی ہے، تو اس کے اندر میں نے ایک اصطلاح پڑھی تھی، عالم، کہ جو مجتہد آپ کو عالم لگے آپ ان کی تقلید کر لیں۔ تو یہ عالم علامہ کی طرح سے ہی ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ جی، یہ عالم جو ہے، یہ اس سے مراد جو ہے یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے۔ 5 آدمی مجتہد ہیں، مرجع ہیں، توضیح مسائل لکھی ہوئی ہے، ان کے مقلد ہیں۔ آپ نے ان میں سے جو آدمی ان کی کمپیریٹیولی، ان سے کمپیریٹیولی زیادہ علم رکھتا ہو، اس کو آپ عالم کہیں گے۔ یہاں پر لکھا جاتا ہے الف عین لام میم، جس کا افضل ہے، اسی کے جو ہے وزن پر ہے، افضل کے وزن پر۔ سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے، بلکہ کیا کمپیریٹیو ڈگری۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی، اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی، آج ہم مکمل کرتے ہیں اپنا گزشتہ دو سیشن میں ہماری باجی نہیں آئی، سوریا باجی، تو میں نے ان کو فون کیا تھا، ان سے پوچھا تھا، تو اس سفر پر تھی، اس ویل نہیں آئی تھی۔ لہٰذا آپ لوگ جو ہے مائنڈ نہ کریں، آپ جرمانہ نہیں کر سکتے، ان کی وجہ تھی، اور ان کے پاس عذر شرعی ہم کہتے ہیں، صحیح، شرعی جو ہے وہ کیا تھا ان کے پاس، ایکسکیوز کہیں گے اس کو، جی، ان کے پاس تھا، اس وجہ سے، جی، اس وجہ، تو ریزن تھی، شرعی ریزن تھی۔ لہٰذا جو ہے یہ جہاں میں گئے آپ سب کے لیے انہوں نے دعا کی ہے، اور سب کو جو اپنی دعا میں یاد رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری، میں تو آپ کو بہت مس کرتی ہوں، یقین کریں، مولا خوش بہت رکھے آپ اچھا کو، درس سلامت ہوتا رکھے۔ ہے، اور تلاوت ہی بڑی تھی، بہت ہی اچھی تھی، جی ہر جی چیز مطلب بڑے وضاحت سے بتاتے ہیں، اور پھر سوال جواب بھی ماشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب سارا چیزیں جو ہے نا بڑے سسٹمیٹک جی۔ سسٹم مطلب آپ کہاں گئی تھی بنایا گیا ہے۔ سفر پہ کہاں گئی ہوئی تھی؟ ہم یہاں گئے تھے، وہ کوالٹی ہوٹل ہے نا وہاں، اچھا اچھا، یہاں وہ ایل ایف یہ ہوٹلس ہیں لوگ، ان کا کورس تھا یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ کانوں کے میں جو تکلیف وغیرہ ہو ایل ایف اس کو کہہ لیتے ہیں، اچھا اچھا، ہوشلس، وہ والے لوگ، وہ اچھا، گروپ ہے ہمارا سارا نا، تو وہ ٹھیک وہاں ٹھیک، پہ کورس کرنے گئے تھے ہم پچھلے week، تو ٹھیک ادھر ٹھیک، ہی رہے تھے سارا، صبح ہی صبح چلے گئے تھے، تو وہ راستے میں اور اس طرح گڑبڑ ہو گئی۔ سوری میں نے مس کیا تھا، لیکن وہ میرے آپ کو پاس نیٹ سلامت، نہیں تھا ویسے بھی۔ آپ ہاں، کو سلامت رکھے، لمبی عمر دے آپ جزاک کو۔ اللہ جی، آپ نے یاد رکھا، میں تو بڑی خوش ہوئی ہوں کہ کون کسی کو یاد کرتا ہے، لیکن میں آپ کو سب کو مس کرتی تھی، یاد بھی کرتی ہوں ابھی بھی، تو الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، بڑی ایکٹیولی اور بڑی محبت سے سب سنتے ہیں، اور پیار سے یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں نیکی بننے کی توفیق دے اور مومن بننے کی توفیق دے۔ بس یہ نا، آمین، اسلام تو اسلام الگ چیز ہے، مومن ایک انسان، وہ تو جی جی، پھر آمین صحیح آمین، چیز، ہاں، مومن تو پھر مومن کی بات ہی اور ہے، جس طرح آپ نے بتائی آج، ماشاءاللہ، جی اللہ ہمیں مومن بنائے، سچا، کامل آمین جی۔ اور صحیح مومن سے ہم اللہ تعالیٰ نے مستفید کرائے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وسلم صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ خدایا ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ہمیں ہم پر رحم و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ اس درس میں کوتاہی ہو، خطا ہو، اسے معاف فرما۔ یا اللہ میں صحیح پر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔
قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ قرآن و اہل بیت کا دامن تھامے رکھیں اور حوض کوثر پر اپنے نبی کریم سے ملاقات کریں اور نبی کریم کی شفاعت حاصل کر سکیں، ان کے جو اقرباء ہیں اہل بیت ہیں ان کی شفاعت حاصل کر سکیں۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت جزاک شکریہ۔ اللہ جی، بہت شکریہ قبلہ، جزاک تماشا اللہ، جی، بہت بہت شکریہ، شکریہ بہت نوازش، جزاک اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم۔